ثنائے حمد اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور رازق کل مخلوقات ہے، اور درود و سلام ہو بے شمار بے انتہا آقائے دو جہاں محبوب خدا سرکار دو عالم ہادی برحق امام الانبیاء فخر الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر شفیع المذنبین حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اسی طرح اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، فقہائے دین اور ائمہ اربعہ کی قبور پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی اہل اسلام حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی اہل ایمان اس وقت زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے، آزمائش سے، مصیبت سے، بیماری سے، بلا سے اور خصوصی طور پر ہر قسم کی وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے 3 جمعۃ المبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع چل رہا ہے۔ آج کے ان فرمودات کو بیان کرنے سے پہلے یہ وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور خصوصی طور پر اہل ایمان کی رہنمائی کے لیے جو ارشادات فرمائے، وہ ہر حوالے سے، خواہ اللہ کے حقوق ہوں یا انسانوں کے حقوق ہوں، ان تمام باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اسی سلسلے کی اگلی گفتگو، اگلا ارشاد و الگا فرمان جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اور ایک اصول بیان کر دیا تھا۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے ہمیں کچھ باتیں پہلے سمجھنی ہوگی۔ دوبارہ سے اس جملے کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں جس کا جو حق بنتا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ کوئی بندہ مر جائے اور اس کی کوئی جائیداد ہو، کوئی وراثت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر مرنے والے کی جو وراثت ہے کن لوگوں میں تقسیم ہونی ہے، کن ورثاء میں تقسیم ہونی ہے، کس طرح سے تقسیم ہونی ہے، اس کی تمام تفصیلات اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ ایھا الناس ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، باپ کے مرنے پر اولاد کا اور مرنے والے کی بیوی کا، ماں باپ کا کیا حق ہے، اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، بیوی موجود ہے، اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اسلام نے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر صرف مؤنث اولاد ہے، مذکر نہیں ہے، کون کون حصے دار ہے، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ فرما دیا ہے۔ مرنے والے کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی وراثت کی جو حق ہے وہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ بائی مر جائے، شادی شدہ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں،
ماں باپ ہیں ان کا کیا حق ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ الغرض وراثت کے معاملات جو ایک مستقل علم ہے، جو ایک مستقل اسلام کا باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ہر انداز کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اب آگے اسی جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، عمومی طور پر ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تو معلوم ہے، موٹی موٹی باتیں تو یہ معلوم ہے کہ اولاد مذکر ہے تو کتنا حصہ، مؤنث ہے تو کتنا حصہ، خامن مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ، اگر ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا کتنا حصہ، بیوی مر جائے اس کی کوئی جائیداد ہے تو اولاد کا کتنا حصہ، خامن کا اتنا حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کتنا حصہ۔ اسی طرح بڑی تفصیلات جس کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا، اور انہیں کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اپنے ارشادات میں بھی بیان فرمائی۔ ایک مسئلہ جو اس خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمایا وہ توجہ طلب ہے، اور عموماً اس حوالے سے بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فلاح اس امت کے لیے بیان فرمایا وہ توجہ طلب ہے، اور عموماً اس حوالے سے بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فلا وصیت لوارث، مرنے والا مر گیا، اس کی جائیداد پیچھے رہ گئی، اللہ نے وراثہ کا تعین کر دیا، اس کو اتنا حصہ، اس کو اتنا حصہ۔ مرنے والا اگر اس لسٹ میں سے جو شرعی طور پر اس کے وراثہ بنتے ہیں، جس کی تفصیلات اللہ نے بھی بیان کی اور مزید وضاحت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اگر مرنے والا ان وراثہ میں سے جو شرعی طور پہ اس کے وارث بنتے ہیں ان میں سے کسی کے لیے اضافی وصیت میں سے کوئی حق مقرر کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے وراثت کے باب میں، وراثت کے ٹاپک میں، وہ ہے سراجی۔ وہاں پہ پہلے صفحے میں جو بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے متعلقہ حقوق 4 ہیں۔ مرنے کے بعد اس بندے کے اس کے متعلقہ حقوق، میت کے بھی حقوق اسلام بیان کر رہا ہے، مرنے والے کے بھی حقوق اسلام بیان کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے اسلام، اور وہاں پہ فقہاء نے یہ تصریح و وضاحت بیان کی ہے کہ مرنے والے کے کتنے حقوق ہیں؟ 4۔ پہلا حق اس کا کفن دفن کیا جائے، یہ میت کا پہلا حق ہے، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، اور وہاں پہ یہ بات درج ہے کہ اس کے کفن دفن میں نہ اسراف کیا جائے نہ کنجوسی کی جائے۔ خیر الامور اوسطها، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین معاملات میں جو درمیانے ہیں، مرنے والا مر گیا، اس کا کفن مناسب، اس کی قبر مناسب، جنازے کا انتظام کیا جائے، یہ مرنے والے کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق بیان کیا گیا، اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے مرنے والے کا۔ نبی علیہ السلام کی اس حوالے سے بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ شہادت کا مرتبہ کتنا عظیم مرتبہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی، ان کی حیات کی کوئی شعور اور سمجھ نہیں ہے، جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کا ابھی پہلا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس قطرے کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، وہ کہے گا اللہ میں اس شہادت کے مزے کو دوبارہ چکھنا چاہتا ہوں۔
تو لہٰذا جب شہید کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے تو حقوق العباد کے ضمن میں اس سے قرض بھی معاف نہیں ہے. تو عام مرنے والے، کسی بیماری میں مرنے والے افراد جو فوت ہو جائیں، پہلا حق ان کے کفن دفن جنازے کا انتظام کیا جائے بغیر افراط و تفریط کے، بغیر اسراف اور بغیر کنجوسی کے. دوسرا حق کیا ہے؟ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس کے مال سے جن جن لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے وہ قرض ادا کیا جائے تاکہ دنیا کے معاملات، حقوق العباد کے معاملات سے وہ پاک صاف ہو جائے. اس لیے ہم یہ اعلان روایتی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم روایتی طور پہ کر دیتے ہیں، بھئی کسی نے ان کا کوئی لین دین ہے ان کے بیٹوں سے رابطہ کر لے. یہ سنجیدگی سے اعلان ہو تاکہ وہ مرنے والا اپنے آخرت کے، حشر کے جو معاملات ہیں ان میں بیچارہ وہ سرخرو ہو سکے. اس لیے بزرگ اور بڑے علماء اور اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ان معاملات کو ہر وقت اپنے پاس تحریری طور پر لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں ورثاء کو بھی پتا ہو کہ تحریر کیا ہے، ورثاء کو بھی پتا ہو وہ تحریر کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تاکہ مرنے کے بعد اس کے جو لین دین اور جو اس کے اگر وہ کاروباری ہے، آخر دنیا ہے، آپس میں بندوں کے حقوق چلتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے ان معاملات کو اس کی طرف سے طے کر سکیں تاکہ دنیا کا بوجھ اس کا دنیا میں ہی ختم ہو جائے. تو پہلا کفن دفن، نمبر 2 اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی، نمبر 3 اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اس نے کہا یہ میرا مال فلاں جگہ دے دیا جائے، یہ میری جائیداد ہے اس کو فلاں جگہ دے دیا جائے. اس میں 2 اصول یاد رکھیں، اس میں 2 اصول یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد اس مرنے والے کی جائیداد اگر وہ کہتا ہے میرا کل مال فلاں جگہ دے دیا جائے، وہ جتنا مرضی بڑا رفاعی ادارہ ہو، جتنی بڑی مسجد ہو، جتنا مرضی بڑا مدرسہ اور کسی کا ہسپتال ہو، اس کی پوری جائیداد اس کے مرنے کے بعد اس کی دوسرے رفاعی ادارے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی. یہ اصول یاد رکھیں. کتنے پہ حکم جاری ہوگا؟ 1/3 پہ، 1/3 پہ. اگر اس نے کہا میری ساری جائیداد فلاں ادارے کو فلاں شخص کو دے دو، تو اس کا یہ اصول یاد رکھیں، مرنے کے بعد اس کی وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کسی ایک کو دے جائے، اس کی مرضی ہے، اس کا مال ہے. مرنے کے بعد اس نے اگر اس طرح کی وصیت کی تو اس کی کوئی جائے، باقی 2/3 ورثاء میں تقسیم کیا جائے جس طرح جس کا جو حق بنتا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائی کہ اگر مرنے والا باپ ہے، اس کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت ہے، فطرتی طور پہ ہو جاتا ہے. اب اس کے ورثاء میں سے وہ بیٹا ہے، اس کا کہتا ہے اس بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس نے میری بڑی بیماری میں، میری بڑھاپے میں بڑا خیال رکھا ہے، اس کو جائیداد میں سے حصہ تو ملنا ہی ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو فلاں مکان بھی دے دیا جائے اضافی طور پہ. جائیداد میں تو حصہ مقرر ہے، جو بھی اس کی اولاد کی تعداد ہوگی، جو بھی اس کے اولاد کے حوالے سے وراثت کی تقسیم ہوگی، لیکن وہ اضافی طور پہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد فلاں مکان، فلاں کوٹھی، فلاں فیکٹری، فلاں چیز، فلاں مال، اتنا مال اس کو دے دیا جائے. یہ اصول یاد رکھیں، ورثاء کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی. ورثاء کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی. یہی نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ. اللہ نے ہر ایک کا حق بیان کر دیا. بیٹا اتنا لے گا، بیٹی اتنی لے گی، باپ اتنا، ماں اتنی، بیوی اتنی، شوہر اتنا، فلاں فلاں فلاں. اب ان ورثاء کو اضافی طور پر وصیت میں سے کوئی مال نہیں دیا جائے گا. فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں. ہاں ایک بات یاد، زندگی میں جو مرضی کسی کو دے جائے،
مرنے کے بعد وہی اصول اور وہی قوانین اور وہی ضوابط اور وہی احکامات چلیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مردے کے 4 حقوق ہیں، مرنے والے کے 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، کفن دفن کا اچھا انتظام کرنا بغیر اسراف اور بغیر کنجوسی کے۔ نمبر 2، اس کی طرف سے اگر کوئی قرض لوگوں کو دینا ہے وہ ادا کرنا۔ نمبر 3، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کے 1/3 مال میں سے وصیت پر عمل کرنا۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق ورثاء میں وراثت کو صحیح طریقے کے مطابق استعمال، اس کو تقسیم کرنا، یہ حق ہے اس مرنے والے کا۔ اس حوالے سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں کسی طرح کے بھی اسلامی قوانین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہمارے معاشرے میں رواج پا چکا ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کو حصوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی بندی بیچاری اپنے بھائی سے یا اپنے بھائی سے تقاضا کرے گی اپنے باپ کی جائیداد کا تو پھر ناراضگیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ 4 چیزیں بیان کی اور چاروں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ کے معاملات کو بھی بیان، عبادت، روزہ، حج، زکات، اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا، اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور پھر آپس کے تعلقات اور آپس کے حقوق العباد کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا الدین مقضی، قرضہ ادا ہی کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے مال لیا ہے، قرض لیا ہے، یہ ادا ہی کرنا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ بندہ کسی کے مال کو ہڑپ کر جائے، کسی کے مال پہ قبضہ جما لے، پیسے لیے ہیں، اب وہ بیچارہ دینے والا پیچھے پیچھے اس کے پھر رہا ہے، اور جو لے رہا ہے وہ جناب شیر بنا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جا نکال کے دکھا مجھ سے۔ یہ معاملات دنیا میں تو شاید فائدے مند ہو، مگر آخرت میں ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دیتا ہے۔ حقوق العباد کے ضمن میں وہ جو لمبی کتار لگی ہوگی ایک حدیث مبارکہ کی روح سے کہ یہ وہ بندے ہوں گے، نیکیاں بڑی ہوں گی حقوق اللہ کے ضمن میں، لیکن حقوق العباد کے ضمن میں بڑے ان کے ضمن میں ادائیگیاں ہوں گی، وہ ادائیگیوں کا بازار نیکیوں کے ساتھ برابر کیا جائے گا۔ الدین مقضی، قرضہ ادا کرو، والعاریۃ مرضعۃ، اگر آپ نے کسی سے کوئی ادھار چیز، یہ عام چیزوں میں سے لے لیتے ہیں، ہمارے معاشرتی معاملات میں کسی کے گھر سے کوئی برتن منگوا لیا، کسی سے چند منٹوں کے لیے موٹر سائیکل لے لی، یہ اس طرح کے معاملات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ نے عاریتاً جو چیز لی ہے اس کو لٹا کے رہنا ہے، اس پہ قبضہ نہیں جما لینا۔ دین کا تعلق پیسوں کے ساتھ، دینار و درہم کے ساتھ، اور عاریت کا تعلق اشیاء کے ساتھ۔ آپ نے جو چیز کسی کے لیے عاریتاً ادار استعمال کے لیے لی ہے، جیسے لی ہے ویسے واپس کرنا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی والمنحۃ مردودۃ، آپس میں تحفوں کا تبادلہ کرتے رہا کرو۔ اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ دوسرے کو تحفہ دو، یہ آپس میں محبت کا، نبی علیہ السلام کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے تہادو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ آج کچھ گنگا الٹی بہہ رہی ہے، آج تحفے کی بنیادوں پر ہمارے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، میں نے تو یہ دیا تھا تم نے کیا دیا، ایسا نہیں۔ اس کو بھی آپ دین کا ایک حصہ سمجھ کے جب آپ آپس میں تحفوں کا تبادلہ، کچھ گنگا الٹی بہہ رہی ہے، آج تحفے کی بنیادوں پر ہمارے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، میں نے تو یہ دیا تھا تم نے کیا دیا، ایسا نہیں۔ اس کو بھی آپ دین کا ایک حصہ سمجھ کے جب آپ آپس میں تحفوں کا تبادلہ کریں گے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تہابو تہابو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے تحفے کا تبادلہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں محبت، خیر سگالی، ایک دوسرے سے ایک تعلق بنے گا۔ اس لیے نبی اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کا بھی اظہار فرما دیا کہ تحفے لٹا دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی والزعیم قارن، جو کسی کا ذمہ دار بنتا ہے اب اس کا کام ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہمارے معاشرے میں آپس میں کسی معاملے میں کوئی تیسرا بندہ دو فریقین کے درمیان کوئی صلح کروا دیتا ہے، کوئی پیسوں کا مکان، ٹھیک ہے میں ذمہ دار ہوں فکر نہ کرو، اس کو کہتے ہیں زعیم، اس نے ذمہ داری لی۔ اور اب اس کے اوپر کیا ہے، اگر وہ شخص جس نے ذمہ داری لی ہے اگر وہ اپنے وعدے سے فرار اختیار کرتا ہے، یہ ذمہ دار اب اس کی ذمہ داری کو اس کی طرف سے ادا کرے۔ لفظ استعمال ہوا غارم، جس کا معنی ہوتا ہے تاوان، یعنی کہ اس کو اب ذمہ داری جب لی ہے تو اب اس سے وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ چار چیزوں کا بیان ہوا۔ پہلے میں نے وراثت کی کچھ بات کی، اس کے بعد یہ چار چیزیں بیان ہوئی، الدین مقضی، قرض ادا کرنا ہے، والعاریۃ مردات، آپ نے ادار چیز کسی سے لی ہے اس کو واپس کرنا ہے، والمنحۃ مردودۃ، اگر آپ نے تحفہ لیا ہے تو اس میں رواج ڈالے ایک دوسرے کو تحفے دینے کے، تحابو آپس میں محبت بڑھتی ہے، والزعیم غارم، اگر آپ نے کسی کی ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا بھی کریں۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمارا چل رہا ہے۔ اگلی بات بھی بیان کرتے ہیں، مختصر سی ہے، وَلَا يَحِلُّ لِعِمْرٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا آتَاهُ أَنْ طِيبِ النَّفْسِ مِنْهُ، اگر کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کی چیز اس کی مرضی کے بغیر مرد استعمال کرے، أَنْ طِيبِ نَفْسِهِ، اس کی جب تک دلی پسند نہ ہو، خواہش نہ ہو، طیب نفس اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں مزید وضاحت فرما دی، فلا تظلمن انفسکم، تم میں سے کوئی کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، یعنی کسی چیز کو زبردستی ہتھیائے نہ۔ اگر آپ اس سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو اس کی دلی خواہش، اس کی دلی تمنا ہو کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیں، زور زبردستی کسی طور پہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی حقوق العباد کے ہی ضمن میں ہے۔ تو آج جتنی گفتگو حجۃ الوداع کے عنوان میں سے بیان کی گئی ہے ان سب کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ